فیٹف کے حوالے سے جو ہے اہم فیصلہ پاکستان کے حوالے سے کل کیا جا سکتا ہے. میں اس کے اوپر میں بڑی تفصیل سے اس قوم کو تھوڑا ایجوکیٹ کرنا چاہتا ہوں جو ہمارا میڈیا پڑھ لکھ کے نہیں کرتا. دیکھیں پاکستان پہلی دفعہ 2008 میں آیا تھا گرے لسٹ میں. ٹھیک ہم سمجھتے ہیں فیٹف نے ایک دفعہ گرے لسٹ میں ہم رہ گئے تو پتہ نہیں مر جائیں گے. 2012 سے 2015 تک گرے لسٹ میں آیا اور ہمیں پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا آئی ایم ایف کا بیل آؤٹ پیکج ملا $6 بلین کا 2013 میں. ہم گرے لسٹ میں تھے. اس بیل آؤٹ پیکج کے بعد ہم نے انٹرنیشنل مارکیٹ سے گلوبل فائنینشیل مارکیٹ سے ہم نے قرضے بھی لیے. وہ کئی $1 بلین بنتے ہیں اور آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ کافی تھے. اچھا اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر جو اس کی پوری ہسٹری ہے وہ میں ذرا سا آپ کو سنا دوں تو آپ حیران ہو جائے گا کون کون سے ملک رہے ہیں. اور وہاں تو کوئی شور نہیں مچاتا. پاکستان میں میڈیا میں ہر بندہ جب اپوزیشن بھی اٹھے گی تو فیٹف, گورنمنٹ بھی اٹھے گی تو فیٹف. 1989 میں کوئی G7 ملک ہیں انہوں نے مل کے کہا کہ یہ منی لانڈرنگ وغیرہ ہو رہی ہے, پیسے ویسے بہت اس طرح سے پیسے کا کنٹرول نہیں ہوتا کو کیا جائے. تو انہوں نے ایک مانیٹرنگ سسٹم بنایا اپنا. یہ بالکل ایسی ہے کہ جیسے میرا پیسہ کسی جگہ پہ پڑا ہوا ہے تو میں مانیٹرنگ سسٹم, یہ کسی کا پیسہ میرے مانیٹرنگ کہاں سے آ رہا ہے اپنا, جیسے پاکستان خود بنا لے. اور انہوں نے 2000 میں ایک لسٹ شائع کی. آپ اندازہ کر سے 15 ملک تھے. اس میں کیمن آئی لینڈ تھا, بہاماس تھا, ڈومینیکا تھا, اسرائیل تھا, لیبنان تھا, ٹھیک ہے, اس کے بعد پاناما تھا, فلپین تھا, رشیا تھا. یہ سارے ملک اس وقت موجود تھے. پھر 2001 میں وہ 8 رہ گئے. ان میں ایجپٹ آ گیا, اس میں گرنیڈا آ گیا, گواٹیمالا آ گیا, ہنگری آ گیا, انڈونیشیا آ گیا, میانمار آ گیا, نائجیریا آ گیا, یوکرین آ گیا. 2002 میں پھر یہ لسٹ 14 پہ چلے گی. کچھ اور ملک اس میں ایڈ ہوتے رہے, فلپین, رشیا پھر آ گیا اس کے اندر. پھر تو یہ سارے ملک آتے رہے گرے لسٹ کے اندر سارا کچھ. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ فیٹف والوں کے ساتھ ہمارے ساتھ کر سکتے ہیں اگر ہم پوری دنیا کو قسم سے ہم نے سولی پہ لٹکایا ہوا. ہم تمہیں کیوں پکڑے ہیں؟ فیٹف ہو رہا ہے. ہمارے ساتھ عذاب کیا آ رہا ہے؟ فیٹف ہو رہا ہے. یہ میرے پاس اس کی پوری صورتحال ہے. اس میں انہوں نے بیسیکلی یہ دیکھیں وہ کہتے یہ ہیں کہ کر کیا سکتا ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی اکنامک سینکشن لگانے کی اتھارٹی ہی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نہ تو یونائیٹڈ نیشنز ہیں نہ آپ کو اس طرح کی چیز ہے. 2 ملک ہیں جن جو بلیک لسٹ میں ابھی تک ہیں, ایران اور نارتھ کوریا. اچھا نارتھ کوریا بھی زندگی گزار رہا ہے تو ایران بھی زندگی گزار رہا ہے. ایران میں تو میں رہ کے آیا ہوں. ان کا بھی پورے کسی نے نہیں مانا, نہ انڈیا نے مانا ان کے ساتھ تیل خریدتے ہوئے, نہ یورپی یونین نے مانا کسی طرح پہ خریدتے رہے. بینکس ول ڈیمانڈ ہائی لیول آف ڈیو ڈیلیجنس. بس ایک صرف کام کر سکتے ہیں. وہ تو اب بھی ہو رہی ہے سر. آپ دیکھیں اس کے اوپر فائنینشیل ایکسپرٹس کیا کہتے ہیں کہ اگر یہ کام بینکس کر لیں تو اپنا فائدہ ہے. 2 کام ہو جائے گا. ایک تو ڈاکومنٹیشن ٹھیک ہو جائے گی آپ کی, صحیح ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ ٹرانسپیرنسی آ جائے گی. مطلب یہ نہیں ہو سکے گا کہ اپنا میں نے چوری کیا ایک جگہ سے اور اپنے پی ایم کو کہا یار پیسے جمع کرایا, اور وہ پیسے اپنے کھاتے جمع اور کہیں بھائی صاحب کدھر سے آئے ہو, کہاں آئے ہو, پیسہ کمایا کہاں سے. تو ایک تو آپ کا اپنا جو ہے وہ پورے کا پورا فنڈنگ, اور دوسری سر آپ اندازہ کریں جس کی حیران کن بات ہے کہ میں آپ کو اس کی اوریجنل پڑھا دیتا ہوں. اٹ ہیز نو ڈائریکٹ انویسٹیگیٹری پاورز. کسی قسم کی کوئی ایک ان کا ایک چھوٹا سا آرگنائزیشن ہے, 48 ملک کے قریب اکٹھے کلوز AML CFT regime closely to inform the contents of its blacklist. Some observers have criticized the use of the term non-cooperative in reference to the countries in the blacklist, pointing out that some may rather than acting defiance of international best practices. صحیح بات. وہ کہتے ہیں جی انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹسز ہے اس کے بارے میں. 21 فروری 2020 کو جو لسٹ آئی ہے اس میں البانیہ ہے, بہاماس ہے, بارباڈوس ہے, بوتسوانا ہے, کمبوڈیا ہے, گھانا ہے, آئس لینڈ جیسا ملک ہے. اچھا. اب میں اس کی وجہ بتاؤں کیا ہے. آئس لینڈ جو ہے ان کو کہتے ہیں بینکرز کنٹری. اس میں وہ جاتا ہے کہ بینکرز نے پورے قوم کو ڈبو دیا تھا, تو قوم کھڑی ہوئی تھی اور قوم نے جا کے پارلیمنٹ کا گھراؤ کر دیا تھا اور نے کہا تھا ہم نیا آئین بنائیں گے. انہوں نے کہا جی آئین, کہتا نا یہ بینکرز کے بکے ہوئے ممبران اسمبلی ہیں. انہوں نے 75 پروفیسروں کو بٹھایا تھا کہ ان لوگوں سے آئین بناؤ. انہوں نے آئین بنایا تھا
اور وہ بینکر نے انٹرنیشنلی کہا کہ یہ ہمارا پیسہ ڈوب گیا، ان کو بلیک لسٹ میں ڈال دو۔ اچھا، جمیکا ہے، موریشیس ہے، منگولیا ہے، میانمار ہے، نکراگوا ہے، پاکستان ہے، پاناما ہے، سیریا ہے، یوگنڈا ہے، یمن ہے، زمبابوے ہے، یہ اس وقت ان کے وہ لوگ بیٹھے۔ شور صرف پاکستان نے مچا ہوا ہے، دنیا پوری۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں ہمارے اینکر جو ہے نا، ان کو کوئی اور موضوع، ہم بھی صبح صبح ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کیا ٹاپک کیا ہے، شام کو پتہ چلتا ہے کہ کوئی ٹاپک نہیں، اینکرز کو تو موضوع چاہیے، لیکن جب گورنمنٹ کا بھی سیریسلی اس بات کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، سیریسلی اس کو امپلیمنٹ کروا رہی ہے، وہ کہتے ہیں 29 میں سے 21 پر آپ نے امپلیمنٹ نہیں کیا، اتنے پہ کیا، اتنے پہ نہیں کیا۔ میں نے 4 یا 5 جگہوں پہ جو فائنینشیل بڑے بڑے وزٹس ہیں جو کہتے ہیں ہمارے پاس، میں نے کہا یار مجھے ایک چیز بتاؤ، ہوگا کیا ہوگا؟ پاکستان کا کرنسی بند ہو جائے گی، پاکستان کو ڈالر ملنے، میں نے 2012 سے لے کے 2015 تک رہے، آپ کو $6 بلین IMF نے پیکج دیا ہے، آپ نے $25 بلین اور دنیا سے فنڈ ریز کیا ہے، اس وقت بھی گرے لسٹ میں تھے آپ، کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا۔ مسئلہ سارا یہ ہے کہ صرف چند ایک لوگ جو ہے نا، رزاق داؤد کی لیول کے، جو سمجھتے ہیں کہ ادھر سے میں نے فون کیا اور ادھر سے جو سٹی بینک کا چیف ہے اس نے کہا کہ you want transaction to put to it's done، وہ it's done نہیں ہوگی۔ اچھا، وہ جب فیصلہ آباد میں بیٹھا ہوا شخص ہے، وہ بندہ جو ہے وہ اپنے وہاں بینکر کو جب بولے گا کہ یار تم ایسا کرو کہ میرا مال وہاں پہنچ رہا ہے، ایل سی کھولو، تو 5 منٹ میں ایل سی، یہ نہیں ہوگا۔ آپ کو پیپر پورے کرنے پڑیں گے، آپ کو بتانا پڑے گا کہ میری فیکٹری میں اتنے مزدور ہیں، ان مزدوروں نے مل کے اتنی شرٹیں بنائی ہیں، اور اس مزدوروں میں اتنی پاور لوم ہے، اتنے سٹیچر بیٹھے ہوئے تھے، ان سٹیچر سے اتنی چیزیں آئی ہیں اور اتنے وہاں پر ٹرانسپورٹ ہوئے ہیں۔ اس سے 2-3 فائدے ہوں گے عثمان صاحب۔ پاکستان میں آپ کو پتا ہے سب سے بڑا سکینڈل جو ہے وہ ریبیٹ کا ہے۔ یہاں سے کرتے کیا تھے کہ آپ کو ایک ٹیکس ریبیٹ ملتی تھی اور ساتھ ساتھ آپ کو کچھ پیسے بھی ملتے تھے، جو پیسے یہاں سے آپ نے ایک بہت بڑا شپ لیا، اس میں پتھر بھرے اور لکھا کہ میں نے شرٹیں جو ہیں وہ پتھر جا کے دبئی سے پہلے ذرا سا کہیں ڈبو دیا اور دبئی میں وہاں پہنچ گیا، وہاں پہ جا کے ایک اکاؤنٹ کھولا اور وہاں سے وہ پیسے جو بلیک والے تھے، جب پیسے واپس آئے تو ساتھ آپ نے ریبیٹ کے پیسے لے لیے کہ ہم نے تو اتنے ڈالر آپ کو لے کے دیے تھے، اب اتنے ہمیں بھی تو۔ اتنا بڑا بڑا فراڈ ہوا ہے کسٹمز کے اندر، ایسے ایسے لوگ اس کے اندر پکڑے گئے ہیں جس وقت جس سارے کا سارا نیا یہ 80s میں اور 90s میں 92 آنورڈ جب کھلا ہے، پاکستان کا ستیہ ناش کیا ہے، اور چیخ بھی وہی تب کر رہا ہے، کوئی اور۔ آپ مجھے بتائیں فیکٹو کا اپنا چک نمبر 105 میں رہنے والے کو کیا اثر ہوگا، جس نے نمک صرف خریدنے جا کے، اور نمک بھی ہو سکتا ہے وہ اپنی وہ جا کے نا ایک بوری گندم دے اور نمک اور مرچائی کی پتی اور ضرورت چیزیں لے آئے، اس پہ کیا اثر ہونا ہے؟ 88% آپ کی اکانومی جو ہے وہ ٹوٹلی جو ہے ان بک۔ 2-2.5 کروڑ لوگ جہاں بینک میں جاتے ہوں اور باقی 20 کروڑ لوگ جو ہیں بینک کی شکل نہ دیکھتے ہوں، ان کو پتہ ہی نہ ہو کہ بینک کیا ہوتا ہے، وہاں فیکٹو کیا اثر کر سکتا ہے۔ اور آپ نے کیا اس فیکٹو کے چکر میں آپ نے پاکستان کی ہر مسجد ویران کر دی، ایسے جیسے اذان دینے والا جو ہے وہ فیکٹو کا پیگ، آپ نے مسجدوں کے سپیکر اتارے، اب پتہ نہیں کیا کچھ نہیں کیا۔ اصل مسئلہ پتہ کیا ہے؟ بنیادی طور پر ریاست جو ہے اس کا بنیادی ایتھکنڈا ہوتا ہے کہ چیل سے ڈرا کے بچوں کو اپنے پروں کے نیچے لے کے آنا۔ اب فیکٹو ایک چیل ہے اور ریاست کی مرغی سے جو بچے ادھر ادھر ہو رہے تھے اس نے واپس میں لے لیا ہے، اس میں جو کچے انڈے تھے ان کو کھا پی بھی جائے گی، اور جو انڈے جن کو رکھنا چاہتا ہے، یہ ہے اصل بنیادی طور پر فیکٹو کا فلسفہ جس کے اوپر ہم۔ اچھا، کل کیا فیصلہ متوقع ہے گرے لسٹ میں؟ میں نے کل بھی سوچا ہے کہ اگر پاکستان گرے لسٹ میں رہ جائے تو مجھے بتائیے ایک لفظ کا فرق پڑتا ہے اوپر، ایک چیز کا۔ آپ کا کاروبار ابھی کافی عرصے سے ہے نا، آپ کو ابھی IMF دوبارہ پروگرام آیا نا، کیوں آیا؟ ان کی مجبوری ہے سر، سب بینکر کی بینک تو ڈھونڈتا پھرتا ہے قرضہ لو۔ اچھا پھر آپ ٹیکسٹائل، آپ اس وقت دنیا پوری کے اندر ہر جگہ بند ہے، آپ کا مال چل رہا ہے، آپ کھلے، آپ سپلائی کرتے ہیں، آپ ان کی مجبوری ہے، انہوں نے دکانیں نہیں کھولنی وہاں پر، انہوں نے شرٹیں نہیں بیچنی، انہوں نے شوز نہیں بیچنے، انہوں نے فٹ بال نہیں بیچنے، سب بیچنے۔ تو مطلب یہ ہے کہ وہ کریں گے تو نہ ڈراؤ یار، اس لیے قوم بہت ڈری ہوئی ہے پہلے سے، ڈرا کے حشر کیا ہوا۔ اور ایک تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی، ہر روز صبح پاکستان کل تباہ ہو جائے گا، معاش تباہ، یہ بحر عرب میں ڈوب جانے والا ہے،
मैंने एक दफा इंग्लैंड में किसी बंदे ने, इंग्लैंड से किसी और मुल्क था, कह रहा जी पाकिस्तान के बारे में बड़ी फिक्र। मैं कहा मेरी बात सुनो, पाकिस्तान 20 करोड़ थे। मैं कहा पाकिस्तान में ना 20 करोड़ लोग सुबह सवेरे उठते हैं, नाश्ता करते हैं, दफ्तर जाते हैं, काम करते हैं, शाम को घर आते हैं, आके सो जाते हैं, सुबह सवेरे फिर उठ जाते हैं। यार कितने जालिम लोग हैं, वो 20 करोड़ उठ जाते हैं यार। और जितने लोग तुम्हारे यहाँ मरते हैं उतने हमारे यहाँ भी मरते हैं, कुछ ज्यादा नहीं मरते, बल्कि एक्सीडेंट्स में आपके ज्यादा मरते हैं। जिस जमाने में एड्स की धूम मची हुई थी 96 में, आप सोच सकते खौफ कितना था उस वक्त, और हम उस वक्त सुकून में थे कि कम से कम हमारे अंदर वो आदत और खसायल नहीं है जो आपके। तो असल में लोगों को नहीं डराना चाहिए, लोगों को रात की चैन की नींद इस मीडिया को चाहिए सुनाए, थोड़ी देर के लिए चलो।